السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان چودھری فیضان گجر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے نیوز۔ آج آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں نئے مہمان شخصیت کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے سینئر رہنما معروف لون صاحب۔ ان سے آج بات کریں گے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے۔ ضلع نیلم میں بلدیاتی انتخابات ہیں پورے آزاد کشمیر میں اور یہ امیدوار بھی ہیں، تو تمام تفصیلی ان سے بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ معروف بھائی، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا، اور باقی سب اللہ کا کرم ہے۔ بہت شکریہ سر۔ ہم دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے آپ سینئر رہنما تھے، لیکن جب جنرل الیکشن آتے ہیں آزاد کشمیر میں، اینڈ وقت پہ آپ مسلم لیگ نون میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجوہات بنی؟ اچھا، یہ میں کافی بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ابھی بھی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی سیاست کا آغاز جو ہے وہ تحریک انصاف سے شروع کیا، اور وہاں پہ نوجوان جو جتنے بھی تھے نیلم کے وہ میرے ساتھ تھے۔ تو جب الیکشن نزدیک آئے، پھر کوئی پارٹی نے ایک تو جب ٹکٹ جاری کیے، تو اس کے بعد ہمارے جو ٹکٹ ہولڈر تھے حاجی گلی خاندان صاحب، تو ان سے کچھ ہمارے اپنے سیاسی معاملات میں نہیں بنی، تو جس کی وجہ سے میں نے پارٹی چھوڑی۔ نہیں تو آپ تو امیدوار بھی تھے، اور ہمیں یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ آپ کو ٹکٹ فائنل ہو جائے گا ایک حلبے سے، لیکن اینڈ وقت پہ صرف سردار گل خاندان کی وجہ سے آپ نے تحریک انصاف کو کیا، یا کوئی اور وجوہات بھی تھی؟ نہیں، ٹکٹ کے تو دیکھیں نا، وہ تو پارٹی کی عادت کا فیصلہ ہوتا ہے جس کو ٹکٹ جاری کرے، اور ورکر کا کام ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ چلے، اور کچھ بیچ میں ہمارے اپنے سیاسی اختلافات تھے، جس کی وجہ سے وہ جو پارٹی ورکر تھے جنہوں نے پارٹی کے لیے محنت کی تھی، تو بھائی صاحب ان کو فرنٹ پہ نہیں لانا چاہ رہے تھے، اور وہ اپنے دوستوں کو، تو جس کی وجہ سے میرے ان کے اختلافات بنے اور میں نے پھر پارٹی چھوڑی۔ اچھا، آپ نے کہا جن کو وہ نہیں لانا چاہ رہے تھے، کیا وہ اب آپ کے ساتھ مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکے ہیں، اور مسلم لیگ نون کا ہی انتخاب آپ نے کیوں کیا؟ اچھا جی، ماشاء اللہ میرے ساتھ تو پھر نیلم کے جتنے بھی نوجوان تھے وہ بھاری اکثریت میں وہ میرے ساتھ مسلم لیگ نون میں آئے، اور میں سیاست وہاں کی کر رہا ہوں جہاں جس حلقے میں رہتا ہوں، جس حلقے کے عوام کے لیے میں لڑ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت وہاں پہ مجھے جو ٹکٹ ہولڈر تھے، جو کینڈیڈیٹ تھے وہاں پہ، ان میں سے سب سے بہترین شخصیت جو ہے وہ شاہ غلام قادر صاحب لگے، تو میں نے ان کو سپورٹ کیا۔ تو آپ شاہ غلام قادر کی وجہ سے مسلم لیگ نون میں گئے، تو انہوں نے آپ پہ اعتماد کرتے ہوئے آپ کو ٹکٹ جاری کیا ہے ضلع کونسل کا یوسی سرگن سے۔ تو آپ تو الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہے تھے، لیکن پھر بھی کیا آپ کو پارٹی قیادت کی جانب سے پراسرار پر آپ نے ٹکٹ لیا، یا کیا وجوہات بنی کہ آپ ضلع کونسل کے امیدوار ہیں اور پارٹی کی نے آپ کو نامزد بھی کر دیا؟ اچھا نہیں، دیکھیں میں پہلی بات ہے کہ مجھے سیاست سے زیادہ دلچسپی لگاؤ نہیں ہے۔ اچھا، اور میں وہاں کے لوگوں کے لیے اور دن کے لیے لڑ رہا ہوں، جو وہاں ہمارے وادی نیلم کے لوگ ہیں، وہ اس وقت بہت مطلب پسماندہ علاقے ہے، روڈ کا برا حال ہے، اور اسی طرح اسکولوں کا برا حال ہے، اسپتال نہیں ہے، بہت ساری ایسی ایشوز ہیں جس کے لیے میں نے آج سے 4-5 سال پہلے یہ اپنی سیاست کا آغاز کیا، اور پھر الیکشن میں میرا جانے کا بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا، اور آخر میں ہم نے الیکشن کی جو درخواست جمع کرنی تھی اسے 2 دن پہلے وہاں کے جتنے بھی ہمارے معززین علاقہ تھے اور باقی جو لوگ تھے، اور پھر انہوں نے سب نے مشاورت کر کے انہوں نے کہا کہ آپ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں۔ تو جو ہمارے کینڈیڈیٹ تھے وہ تھے نوید عالم صاحب، ٹھیک ہے، تو پھر وہ بھی میرے حق میں وڈرا ہو گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ لڑیں، میں نہیں لڑ رہا۔ پاکستان مسلم لیگ نون؟ ہاں، پاکستان مسلم لیگ نون سے، تو پھر اس طرح سب کی مشاورت سے پھر میرے ٹکٹ وہاں۔ اچھا، آپ نے کہا کہ آپ کے مقابلے میں جو تھے وہ انہوں نے وڈرا کر دیا، لیکن آپ کے جو خالہ زاد بھائی ہیں، یہ بشارت سواتی صاحب، وہ آپ کے مقابلے میں آزاد امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں، تو آپ کی ووٹوں میں کتنا ڈفرینٹ ہوگا، اور کیا وہ آپ کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ دیکھیں ہیں وہ تو بھائی ہیں میرے، مجھ سے بڑے ہیں۔ اچھا، بہرحال بات یہ ہے کہ وہ میرے سے پہلے انہوں نے درخواست بھی جمع کی، کاغذات بھی جمع کروائے تھے مسلم لیگ نون میں؟ نہیں، وہ انہوں نے آزاد کروائے تھے۔ اچھا، ان سے جو کمٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے۔ اچھا، اور جب وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے تو پھر میں تو ویسے بھی نہیں لڑ رہا تھا، بالکل، اور آخر پہ انہوں نے یہ کیا کہ بھائی وہ انہوں نے مسلم لیگ نون کا جو ٹکٹ تھا انہوں نے کہا کہ نہیں میں ٹکٹ پہ نہیں لڑ رہا۔ اچھا، تو ان کو دینے کے باوجود انہوں نے نہیں لیا ٹکٹ؟ ہاں نہیں، انہوں نے کہا میں نہیں لڑ رہا، تو میں آزاد لڑوں گا۔ اس کی کیا وجوہات بنی؟ کچھ لیکن وہ ان کے اپنے ذاتی معاملات ہو سکتے ہیں، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، اور جو وہاں کے علاقے کے لوگ ہیں، جو مسلم لیگ نون کے جو پرانے لوگ تھے، انہوں نے بھی ان کی سپورٹ کرنا شروع کر دی۔ اچھا، اور پھر اس طرح انہوں نے الیکشن شروع کیا۔ اچھا، جو اصل مسلم لیگ نون کی جو مخالفت وہاں کے جو نامی گرامی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے 15 سال سے مسلم لیگ نون کے ساتھ رہے، وہاں لوگوں کے جو اسکیمیں وغیرہ کھائی،
جب میں مسلم لیگ نون میں گیا تو جب میں پی ٹی آئی میں تھا تو وہاں بھی لوگوں کو یہی مسئلہ تھا، کیونکہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ جو عوام کا حق ہے نا عوام کو دو۔ تو جب میں نون لیگ میں گیا تو وہاں بھی جو بیٹھے ہوئے تھے کرپٹ مافیا، پرانے مافیا، تو ان کو یہی مسئلہ ہے کہ اب یہ ہمیں کھانے نہیں دے رہا، تو پھر اس طرح انہوں نے ایک الگ لوبی بنائی، پھر انہوں نے عوام کو، اچھا وہ عوام کو ووٹ تو سب کے ہے نا، میرا بھی ایک ووٹ ہے، اسی طرح ایک عام آدمی کا بھی ایک ووٹ ہے، تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ اب انہوں نے آزاد کی حمایت شروع کر دی۔ تو آزاد جو ہے بشارت خان سوات تھی، تو جو مسلم لیگ کے نامی گرامی لوگ تھی اسی سرگن میں، انہوں نے اس کی حمایت شروع کی۔ پھر ابھی بھی وہ الیکشن کمپین وغیرہ کر رہے ہیں، جیت اور ہار جیت تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ ہے کہ انشاءاللہ جو مسلم لیگ کے ووٹر ہیں، جو مافیا ہے اس کو ہٹا کر جو باقی ووٹر ہیں وہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، اور باقی علاقے میں انشاءاللہ جو علاقے کی عوام ہے، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو نوجوان ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، وہ انشاءاللہ میرے ساتھ ہیں، اور مجھے انشاءاللہ اللہ پہ یقین ہے انشاءاللہ میں اسی سرگن سے الیکشن ون کر دوں۔ اچھا سر، اگر آپ کیا کہتے ہیں جو لوکل کونسل اگر کوئی جیت جاتا ہے اس کے بعد کیا اختیارات ہوتے ہیں، اور وہ اپنے ضلع میں اپنے ڈسٹرکٹ میں کیا کام جو ہے عوام کی خدمت کر سکتا ہے؟ لیکن وہ تو سارے اختیارات جتنے بھی ہیں وہ سارے جب یہ نچلی سطح پہ منتقل ہو جاتے ہیں، اسی طرح پھر نیچے بی ڈی ممبر ہوتے ہیں، اس کے اوپر ایک ڈسٹرکٹ کونسل ہے، پھر آپ ضلع کونسل ہے۔ اچھا یہ جتنا فنڈ آتا ہے یہ سب میں تقسیم ہوتا ہے، پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ فنڈ عوام تک جاتا ہے۔ اچھا جو بڑے سیاسی لوگ ہیں، جو ہمارے وزراء ہیں، جو ایم ایل اے ایم پی جو بھی بنتے ہیں، وہ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ یہ جو اقتدار ہے نچلی سطح پہ منتقل ہو۔ تو ابھی بھی الیکشن میں یہ روڑے اٹکا رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں، تو جب یہ فنڈ جو آتا ہے تو یہ پھر ایمانداری سے لوگوں تک پہنچتے ہیں، پھر لوگوں کے کام ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ سرگن کا انشاءاللہ کبھی پروگرام بنائیں گے، آپ کو وزٹ میں کرواؤں گا۔ تو سرگن کیا پورا وادی نیلم جو ہے وہ اس وقت انتہائی پسماندہ ہے، اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ پتھروں کے دور کی زندگی گزار رہے ہیں، نہ روڈوں کا حال ہے نہ کوئی، تو اس طرح۔ اچھا وہاں پہ ہم لوگوں میں سب سے جو بڑی بیماری ہے، جو جس کو میں بیماری کہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہم نے 5 سال لوگوں سے ووٹ لینے، اور ووٹ لینے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ پھر اپنے گھر کو بھرنے، اسکیمیں کھانی ہے، اور پھر 5 سال بعد لوگوں کو جا کر نئے چورن بیچنے۔ تو اسی چکر میں لوگ جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے، نہ لوگوں کے کام ہو سکے، نہ اچھے پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ اس وقت پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں، نہ ان کو کوئی سرکاری جاب، کیونکہ جب آپ لیڈر کے پاس جائیں گے تو بھیک مانگیں گے، جب آپ عوام کا مطالبات نہیں رکھیں گے، اپنی جیب بھرنے کے لیے بات کریں گے، تو پھر وہ یہی کہے گا نا کہ چلو بھیا جب جہاں 2 کروڑ روپے میں بندہ 2 لاکھ میں بک رہے تو پھر اسے 2 کروڑ لگانے کی ضرورت ہے، 2 لاکھ میں اس کو نپٹانے۔ اچھا سر، آپ نے بھی کہا کہ اب حکومت نہیں چاہتی، اور جو سینئر سیاستدان ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ اختیارات نچلی سطح تک کرو، تو وفاق میں آپ کی گورنمنٹ ہے، اور رانا ثناء اللہ کی آپ نے پریس کانفرنس بھی دیکھی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم آزاد کشمیر میں اتنی فورس نہیں دے سکتے الیکشن کے لیے، تو آپ کی حکومت تو خود سر وہاں پہ فورس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور آپ کی کیا جو آزاد کشمیر کی جو قیادت ہے وہ مطالبہ نہیں کرتے اپنی وفاقی حکومت سے، اور آپ جو کیونکہ وزیر اعظم آپ کے نہیں دیکھیں، میں اس پہ یہ کہوں گا کہ آپ پاکستان سے بھیک مانگ رہے کہ ہمیں فورس دی جائے، تو آزاد کشمیر میں پھر وزیر اعظم کس لیے بیٹھے ہوئے، یہ پھر حکومت کے پھر پاکستان کے ساتھ رہیں، پھر الگ مطالبہ نہ کریں نا کہ بھائی ہم ایک آزاد ریاست ہے، ہمارا ایک ملک ہے، اور اس کی ذمہ داری بنتی ہے، وہاں کی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، اور پھر وہ اپنے فورس جو ہے وہ وہاں پہ خود لگائیں، خود الیکشن کرائیں، وہ کسی کے محتاج تو نہیں ہے۔ اب وہ یہ اس کو ایشو بنا رہے کہ پاکستان سے ہمیں سیکورٹی نہیں مل رہی ہے، اور یہ فورس کا مسئلہ ہے، اور یہ سب بہانے اور یہ الیکشن ملتوی کروانے کے۔ اچھا، تو انشاءاللہ ہمیں جو ہماری عدلیہ ہے اس پہ ہمیں یقین ہے، اور انشاءاللہ ہمارے اداروں پہ الیکشن کمیشن پہ الیکشن ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آخر میں آپ اپنی یوسی سرگرم کے عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں اپنے جتنے بھی نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، بہنیں ہیں، ان سب سے یہی کہوں گا کہ جو لوگ آج کل آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سرگن کو جگانا ہے، اور یا ہم نے پاور شو کروانا ہے، یا ہم نے ایسی کوئی چیز کروانی ہے، تو وہ آپ کا نقصان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 15 سال سے یہ جو مسلم لیگ نون کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ تھے، جو مسلم لیگ کے ساتھ جنہوں نے اسکیمیں کھائی ہیں، وہ 15 سال بعد انہیں اچانک یہ خیال کیسے آ گیا کہ ہم نے اب لوگوں کو نئے چورن بیچنے ہیں،
اور نئے طریقے سے ہم نے لوگوں کو دوبارہ سے وہ کر کے ان کو دوسرے راستے پہ ٹریک سے ہٹا کے دوسرے راستے پہ لگانا ہے. تو یہ ہم جو ہمارا علاقہ جو تباہی اور بربادی ہے وہ اسی لیے ہے کہ آپ کو یہ ورگلاتے ہیں, آپ کو جو صحیح راستہ اس سے ہٹا کے ہر 5 سال بعد یہ دوسرے راستے پہ. اچھا, آپ کے منتخب ایم ایل اے بھی آپ کے ہیں, شاہ غلام قادر صاحب, صدر بھی ہیں جماعت کے, تو وہ کیا فنڈ جو ان کو ملے ابھی پچھلے عرصے حکومت نے 2 کروڑ روپے ایم ایل ایز کو جاری کیا ہے, تو ان 2 کروڑ میں سے ابھی تک کچھ کام ہوا ہے نیلم میں آپ کے لیے جو ایم ایل اے حلقہ ہے اس میں؟ نہیں, ابھی تو دیکھیں الیکشن آ گئے, جو فنڈ ہے وہ رکے ہوئے. نہیں, 1.5 کروڑ روپے سر جاری ہو گیا. نہیں, وہ انہوں نے جو یوسیاں تھی ہماری 9 یوسیاں اوپر حلقے میں, 9 یوسیوں میں 1.5 کروڑ روپے 10 لاکھ روپے بھی نہیں آتے یوسی میں, وہ انہوں نے تقسیم کیے سب کو, اور وہ وہاں پہ کام بھی ہوئے. ہاں بالکل کام ہوئے. شاہ غلام قادر صاحب نے جو پچھلے 70 سال سے جو آزاد کشمیر ضلع نیلم میں کام 70 سال سے اتنے کام نہیں ہوئے جتنے انہوں نے 5 سال میں اپنے پچھلے دور میں 5 سال میں کیے. سرگن میں انہوں نے تقریباً سرگن شاردا سے سرگن مین روڈ انہوں نے دیے. پھر اسی طرح انہوں نے بکوا سامگام سے بگنوا 2.5 کلومیٹر روڈ دیا. اچھا, اس طرح مختلف جگہ پہ, یہ خالی میں سرگن کی بات کر رہا ہوں. اس وقت جو مین شہر نیلم بن رہا ہے وہ شاہ غلام قادر راجہ فاروق اعظم صاحب نے, انہوں نے وہ پورے آزاد کشمیر میں ایک مین روڈ بن رہا ہے. اچھا, جو شاہ غلام قادر نے تاریخی کام کیے. اچھا, اصل جو حقیقت ہے نا, دیکھیں شاہ صاحب ایک لیڈر ہے, اور وہ جب لیڈر کے نیچے جو قیادت, جو لوکل قیادت ہوتی ہے, وہ اگر ایماندار ہو نا تو علاقے کے کام ہوتے ہیں. اب ہمارے پورے نیلم کا حال یہ ہے کہ وہاں پہ جس کو بھی عوام منتخب کرتی ہے وہ چور نکلتے ہیں. اب وہ اپنے کھانے کے چکر میں, اگر وہ, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ 2.5 لاکھ روپے کا وہاں پہ ایک اسکیم جاتی ہے پل کی, جو دریا کے اوپر ایک چھوٹا سا پل لگتا ہے وہ لکڑی کا. اچھا, وہ 2.5 لاکھ روپے میں 4 بندے جا کے ایک درخت کاٹتے ہیں, اس درخت کو سیدھا کرتے ہیں اور اس کو اوپر پل کو اوپر دریا کے اوپر لگا دیتے ہیں. اب وہ ان کا خرچہ ہو گیا 8,000 روپے. 2,000 4,000 انہوں نے گارڈ کو دیے, تو یہ ہو گیا 10-12-15,000 روپے. باقی انہوں نے پیسے جیب میں ڈالے اور غائب ہو گئے. اسی طرح اگر ان کو کوئی دیوار کی اسکیم ملتی ہے یا ان کو کوئی پول ملتی ہے, وہ یہی کرتے ہیں. سر, وہ نام آج آپ سامنے لانا چاہیں گے؟ نہیں, بہت سارے مختلف, دیکھیں وہاں نام میں انشاءاللہ میں پہلے میں ان کا پورا ریکارڈ دوں گا, پھر میں انشاءاللہ احتساب میں جاؤں گا ان کے خلاف, اور ان کا احتساب بھی کروں. مجھے پتہ ہے کہ اس سے میرے ووٹ ٹوٹیں گے. اچھا, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا, وہ میرے خلاف الیکشن کمپین کر رہے ہیں. اچھا, میرے خلاف وہ بہت ساری محاذ انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ اندازہ ہے کہ ہم 15 سال بڑے سکون سے کھا رہے تھے, کہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اب وہ جو انہوں نے میرے بھائی کی چھتری لی ہوئی ہے, بشارت بھائی کی, اچھا, کہ اس کی چھتری کے نیچے ہم چھپ جائیں گے اور ہمیں پوچھ گچھ نہیں ہوگی, یا ہم نے جو کھایا ہے, اور پھر ہم نے بیانیے کے ساتھ دوبارہ کسی کے ساتھ جائیں گے, اور انشاءاللہ میں ایسا ہونے نہیں دوں گا. جو ابھی انہوں نے جو چھتری لی ہوئی ہے وہ لیا بشارت خان سوادی کی. اب انہوں نے یہ لیا کہ ہماری جو 15 سال کی جو کرپشن تھی, اور جو مزید یہ 5 سال کھانے تھے ہم نے, ایک تو بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ, تو اس جگہ پہ بھی انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب کو کہ آپ نے مافیا بٹھا دیا ہمارے اوپر. تو میں نے ان سے کہا مافیا میں نہیں ہوں, مافیا آپ ہو, کیونکہ 15 سال سے آپ لوگوں نے لوٹ کے کھایا ہے. آپ لوگوں نے کسی نے 27 لاکھ, تو کسی نے 54 لاکھ, تو کسی نے 90 لاکھ, اور کسی نے یہ پیسے آپ لوگوں نے کھائے. اور جب آپ یہ پیسے, اب آپ کے پیسے بند ہو گئے, کیونکہ ان کو آپ کو پتہ ہے کہ بھائی اب مسلم لیگ نون میں معروف آ گیا. معروف جب آیا ہے تو اس نے پہلے دن سے میں نے یہ کہا ہے, اور شاہ صاحب سے میں نے کہا ہے کہ شاہ صاحب جو اسکیم ہوگی, جو کام ہوگا, وہ زمین پہ لگے گا, اور میں اس کی خود دیکھ بھال کروں گا. اب ان کو جب یہ لگا کہ بھائی یہ سارے معاملات ہمارے خلاف جا رہے ہیں, کیونکہ ہمیں تو یہ کھانے نہیں دے رہا, پھر انہوں نے بشارت خان سوادی صاحب کو, جو کہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے الیکشن لڑتے, اچھا, اور ان کو پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے لڑو گے تو بھی معروف وہی ہے, اب ہم آپ کی چھتری کے نیچے چھپ نہیں سکیں گے. تو اب آپ آزاد کھڑے ہوں, تاکہ ہم آپ کو ون کروانے کے بعد پھر کسی پارٹی میں جائیں گے تو ہم وہاں سے کرپشن دوبارہ سے اسٹارٹ کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ نہ نیلم کے جو میرے لوگ ہیں, نہ ان کا حق انشاءاللہ نہ کوئی کھائے گا, نہ کوئی ظلم ہوگا, اور نہ یہ مافیا انشاءاللہ سرگرم ہو گئے. ان کو انشاءاللہ ان کے انجام تک میں پہنچاؤں گا. ہو چکے سر. آپ آخر میں اپنی فاؤنڈیشن کے حوالے سے بھی آگاہ کرتے چلیں. آپ کی ایک فاؤنڈیشن آپ نے بھی جو رجسٹر بھی ہوئی ہے, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ فاؤنڈیشن کہاں کام کر رہی ہے اور کن اداروں سے رجسٹر ہے,
اور اب آگے آپ کی اس حوالے سے کیا حکمت عملی ہے کراچی میں بھی اور آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی بتائیے؟ جی اچھا، یہ تو ابھی ہم نے سندھ میں رجسٹر کروائی ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی انشاءاللہ یہ دو ڈھائی تین سال سے ہم سندھ میں کام کر رہے ہیں، اور پھر اس کو آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ پورے پاکستان میں، پھر اللہ نے اگر زندگی دی تو انشاءاللہ کشمیر میں، اور اس پہ ہم نے تعلیم، صحت اور اس طرح مختلف بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملے کے لیے کرتا ہوں۔ مین ریزن کیا ہے اس کے اندر؟ آپ کیا ایک چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں جو مین فوکس آپ کا اس فاؤنڈیشن میں کس کا ہوگا، کس چیز پہ ہوگا؟ میرا سب سے زیادہ جو ہے وہ تعلیم پہ ہے، اور اس کے بعد صحت پہ ہے، ٹھیک ہے، ان دو چیزوں پہ میں زیادہ فوکس کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا مزید اور اس میں ایڈ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ سر آپ کا، ہمارے ساتھ آج موجود تھے معروف لون صاحب، آپ نے ان کی گفتگو سنی اور امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان فیضان گجر کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیں ٹوڈے نیوز۔